تو ملحد کے معنی کیا ہیں؟ ملحد کے معنی کیا ہیں؟ ملحد جو ہے یہ جملہ ہے اور یہ 3 الفاظ کا مرکب ہے، شروع میں میم آتا ہے، آگے لام ہے اور آگے ہے دال حد ہے، ہا دال حد۔ ملحد کسے کہتے ہیں؟ ملحد کہتے ہیں وہ شخص یعنی کہ جس کے لیے حد نہیں ہے، جس کے لیے حد نہیں ہے، جو کہتا ہے حد موجود نہیں ہے۔ یعنی کس کی حد موجود نہیں ہے؟ غور کیجئے گا، آپ کو سننے کی صلاحیت دی گئی، دیکھنے کی صلاحیت دی گئی، تو جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اس وقت تک آپ نے سمجھنا ہے جب تک کہ آپ کے آگے حد نہیں آ جاتی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کوئی بھی آپ کو روکتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی آپ کو روکتا ہے، آپ نے آگے نہیں جانا، آپ نے آگے نہیں جانا، آپ آگے نہیں جا سکتے، تو آگے کس سے آگے نہیں جا سکتے؟ آگے تو اسی سے نہیں نہ جا سکتے کہ جہاں پر حد ہو۔ اب جو بھی کہتا ہے بھائی اس سے آگے نہیں جانا، تو آپ اسے کہو ٹھیک ہے میں آگے نہیں جاؤں گا، تم ایسا کرو، ثابت کرو کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، یعنی اسے تم حد ثابت کرو میرے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو حقیقت میں حد ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ جیسے مثال کے طور پر حد کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں پر آئی، اس سے یہ آگے نہیں جا سکتے، یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو حقیقت جو ہے، حقیقت میں حد ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے، حد ایگزسٹ کرتی نہیں ہے۔ اس کو ہم چھوٹی سی مثال سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یہ ایک فٹا ہے، لائن ہے، اس میں کیا ہے، یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور یہاں پر آ کے اینڈ ہو جاتا ہے، یہ اس کی کیا ہے، یہ حد ہے، یعنی یہاں آ کر یہ ختم، یعنی اس سے آگے یہ فٹا نہیں، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، یہ فٹا جو ہے اس سے آگے ہے ہی نہیں، یہ اس کی حد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے آگے یعنی اور کچھ تو ہے لیکن اس کا خاتمہ ہو گیا، اس سے آگے یہ فٹا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں حد۔ اب آپ حد کیوں تسلیم کریں گے؟ حد آپ تب تک تسلیم کریں گے جب تک آپ کا مشاہدے میں حد ایگزسٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کے مشاہدے میں حد ایگزسٹ نہیں کرتی، مثال کے طور پر اس کی بجائے، فٹے کے بجائے یہ چیز آ جاتی ہے، فٹے کے بجائے یہ چیز آ جاتی ہے اور آپ بات کر رہے ہیں اس پیٹرن پر، یہ گول ہے، تو اس پر کوئی حد آئے گی؟ یہ جو گولائی ہے، یعنی آپ کہیں میں ادھر رخ کر کے چلتا ہوں، آگے کوئی حد آئے گی کہ آپ کو رکنا پڑے، وہاں سے یو ٹرن لینا پڑے یا دائیں بائیں جانا پڑے؟ ایسی کوئی آگے کوئی رکاوٹ آئے گی کہ آپ آگے نہیں جا سکتے؟ نہیں، بلکہ حد نہیں آئے گا، آپ کنٹینیوس چلتے رہیں، چلتے رہیں، چلتے رہیں، چلتے رہیں، چلتے رہیں، کوئی حد آئے گی؟ حد نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ملحد کسے کہتے ہیں؟ ملحد کہتے ہیں جو حد کو تسلیم نہیں کرتا، جو کہتے ہیں حد ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو حد کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ملحد اسے کہتے ہیں۔ تو آج مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کسی بھی شے کا یعنی کہ حد ہے، آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے مشاہدے میں حد ایگزسٹ کرتی ہے۔ جو چیز آپ کے مشاہدے میں ہے آپ اسی کو مانتے ہیں، جو چیز آپ کے مشاہدے میں نہیں ہے اسے آپ نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر آج سے یعنی کہ تھوڑا ماضی میں چلے جائیں، 1000 12 سال 15 سال پیچھے چلے جائیں، اگر کسی کو کہا جاتا ہے بھائی کیا ایسا ممکن ہے کہ میں چلتا جاؤں چلتا جاؤں چلتا جاؤں چلتا جاؤں چلتا جاؤں، حد آئے ہی نہ، تو وہ کہے گا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی مشاہدے کے اندر حد ایگزسٹ کرتی ہے، چلتے ہیں جو ہے وہ یعنی کہ سیدھی لائن ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا شروع اور آخر ایگزسٹ کرتا ہے، حد ایگزسٹ کرتی ہے، اس وجہ سے کوئی بھی کہے نہیں بھائی حد آئے گی۔ اس طرح آج سے 1000 سال پیچھے یا 15 سال پیچھے اگر کسی کو کہا جاتا، مذہبی کو یا کسی بھی کہا جاتا کہ بھائی کیا ایسا ممکن ہے کہ اس طرح کی چیز کے اوپر ایسی جو یعنی کہ بالکل گول گیند نما شے ہے اس کے اوپر جو ہے رہائش رکھی جا سکتی ہے، اس طرح کے جیسے فلیٹ شے پر رہتے، فلیٹ جگہ پر رہتے ہیں، تو وہ کہتا نہیں بھائی ممکن نہیں ہے، گول جگہ سے آپ گر جائیں گے۔ اور پھر اگر کسی کو یہ کہا جاتا کہ بھئی ایسی گول شے، گول گیند جو ہے وہ انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہو، ایسے بھی ہر سمت میں وہ جو ہے وہ گھوم رہا ہو، حرکت کر رہا ہو انتہائی تیز رفتار، اور وہ گول ہو گیند، اس کے اوپر رہا جا سکتا ہے، ٹھہرا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح ٹھہرا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ بالکل ٹھہری ہوئی شے پر رہتے ہو۔ تو بندہ جتنی جی چاہے عقل استعمال کرتا، جتنا جی چاہے غور و فکر کرتا، تو اس کو سمجھ نہ آتی، وہ کہتا نہیں بھئی یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آج آپ اس بات کو یعنی جو آج سے 14 صدیاں یا 15 صدیاں قبل کہی گئی اسے مان لیں گے؟ یعنی کہ جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیا آج کہیں گے ناممکن ہے؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آج آپ نے مشاہدہ کر لیا، یہ زمین نہ صرف گیند کی طرح گول ہے بلکہ ہر پیٹرن میں، ہر رخ کی طرف جو ہے، ہر سمت میں یہ حرکت کاری ہے، انتہائی تیز رفتاری، اس کے باوجود آپ اس کے اوپر ایسے رہ رہے ہیں جیسے کہ وہ ٹھہری ہوئی شے پر رہا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ حد
جو ہے جب آپ کا مشاہدے میں جب تک حد ایگزسٹ کرتی ہے آپ مان لیں گے. جب آپ کے اوپر یہ چیز واضح ہو جائے بھائی حد حقیقت میں حد ایگزسٹ نہیں کرتی، حقیقت میں حد ایگزسٹ کرتی ہی نہیں، اپنا وجود ہی نہیں رکھتی، تو یہ کب آپ مانیں گے؟ تبھی مانیں گے جب آپ مشاہدہ کر دیں گے. تو ملحد کسے کہتے ہیں؟ ملحد اسے کہتے ہیں جو کسی حد کو تسلیم نہیں کرتا. یعنی اگر مثال کے طور پر اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بات اس کا نتیجہ یہ ہے، لہذا اب تم نے سوچنا سمجھنا نہیں، بس اس سے آگے تم نہیں جا سکتے، تو ملحد کہتا ہے نا بھائی اگر تو یہ حد ثابت ہوتی اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے میں نہیں جا پاؤں گا، لیکن میں اپنے آپ کو روکوں گا نہیں. یعنی میرے پاس جو کچھ ہے میں اسے استعمال کرنے سے روکوں گا نہیں. کیا مجھے سننے کی صلاحیت دی گئی، دیکھنے کی صلاحیت دی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، جو سمجھا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت دی گئی، تو میں اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں روکوں گا جب تک کہ میں مکمل، یعنی جب تک کہ میری سمجھ کی حد نہیں آ جاتی. میں اپنے آپ کو اس وقت تک دیکھنے سے نہیں روکوں گا جب تک میری دیکھنے کی حد نہیں آ جاتی. میں اپنے آپ کو اس وقت تک جو ہے وہ یعنی کہ اور آسان کر لیتے ہیں. یہ ملحد کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی سننے کی کوئی حد نہیں، جو یہ نہیں مانتا کہ میں سننا محدود ہے، نہیں، وہ سننے کے لیے کہتا ہے نہیں حد نہیں، میں اور سنوں گا اور آگے جاؤں گا، سننے کے لیے اور آگے جدوجہد کروں گا. میں اس وقت تک سنوں گا جب تک کہ واقعتاً حد آ نہ جائے. وہ کسی کی لگائی ہوئی حد کو نہیں مانتا. اس طرح وہ دیکھنا، وہ کوئی بھی کہتا ہے نہیں بھائی اس سے آگے تو نہیں دیکھنا، اس سے آگے نہیں جانا، وہ کہتا ہے نہیں میں آگے جاؤں گا، میں اس وقت تک دیکھوں گا، وہاں تک دیکھوں گا جب تک کہ دیکھنے کی حد آ نہیں جاتی، کیونکہ میں حد کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو جاؤں گا آگے. ٹھیک ہے نا، میں انفینائٹ ہوں، میں انلمیٹڈ ہوں، میرے لیے کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سمجھنے کے معاملے میں کوئی کہے جی اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، لہذا اس سے آگے تو نہیں جانا، اس سے آگے تم اس آگے نتیجے پر جا ہی نہیں سکتے، تو اسے کہا جائے گا ٹھیک ہے بھائی اگر آگے نہیں جا سکتے، میں نہیں جا پاؤں گا، لہٰذا میں اپنے آپ کو نہیں روکوں گا، میں تو سمجھوں گا، میں تو اس وقت تک سمجھوں گا جب تک حد آ نہیں جاتی. میرے نزدیک کوئی حد نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ملحد. ملحد یعنی اور آسان کرنے اور آسانی ہے. ملحد کہتے ہیں کہ جو کسی بھی انسانی دائرے کو تسلیم نہیں کرتا، انسان کی لگائی ہوئی کسی لائن کو، کسی دائرے کو تسلیم نہیں کرتا، انسان کی لگائی ہوئی کسی حد کو تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ملحد. ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ملحد کہتا ہے، دوسری طرف وہ کسی دائرے میں بند ہے، بے شک وہ دائرہ کسی مذہب کے نام پر ہو یا پھر وہ سائنس کے نام پر ہو، وہ یہ دین جدید سائنس کے نام پر ہو، وہ یہ جو جدید تہذیب ہے، ماڈرن سویلائزیشن ہے، اس کے نام پر ہو، وہ کسی یونیورسٹی کی تعلیم کے نام پر ہو، تو وہ ملحد ہے. بھئی آپ ملحد کہاں ہیں؟ آپ تو کنویں کے مینڈک ہیں. ملحد کی ضد کیا ہے؟ ملحد کی ضد ہے کنویں کا مینڈک. تو آپ تو ابھی تک کنویں کے مینڈک ہیں، آپ تو ابھی تک دائرے میں بند ہیں، آپ تو ابھی تک حسد بغض کے دائرے میں بند ہیں. اس سے میں بات کروں گا، اس سے بات نہیں کروں گا. اس سے بات کیوں نہیں کروں گا؟ وہ میرے فکر کا نہیں ہے. اس کی سنوں گا، اس کی نہیں سنوں گا. آپ نے خود حدیں لگائی ہوئی ہیں، سرحدیں لگائی ہوئی ہیں. تو ملحد کیا ہے؟ ملحد کے لیے کوئی حد نہیں. ٹھیک ہے، وہ اس وقت تک حد تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ واقعتاً حد اپنا وجود ثابت کر نہیں دیتی. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ ملٹی ڈائریکشن ہے، اور ہر ڈائریکشن کا نتیجہ کیا ہے، انجام کیا ہے؟ ہر ڈائریکشن میں یہ سرکل ہے. اس کائنات کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کائنات ملٹی ڈائریکشن ہے. جتنی ڈائریکشنیں ہیں نہ صرف ملٹی ڈائریکشن ہے بلکہ ہر ڈائریکشن سرکل ہے. ہر ڈائریکشن سرکل ہے، کوئی سرا نہیں ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. بہرحال یہ جیسے آگے بڑھیں گے یہ اللہ ایشور گاڈ کے موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے، یونیورس کے اوپر بات کریں گے، تو اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. جیسے مثال کو کہا جاتا ہے جی کہ کائنات وجود میں کیسے آئی، تو اس کے اوپر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ اپنے موضوع کے تحت. لیکن کائنات کا معاملہ ہے، کائنات کا معاملہ یہ ہے کہ کائنات نہ صرف ملٹی ڈائریکشن ہے بلکہ یہ ہر ڈائریکشن اس کی کیا ہے؟ سرکل. کائنات میں ہر لحاظ سے ہے ہی سرکل. یعنی یہ بالکل ایسے ہی جیسے مثال کے طور پر آپ غبارے کے اندر آپ چلنا شروع کر دیں تو آپ گھوم پر پھر وہیں آ جائیں گے. اگر باہر اس کے گھومنا شروع کر دیں تو گھوم کر پھر وہیں آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح
ابھی آپ اس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی آپ کا مشاہدہ نہیں ہے. جب تک آپ مشاہدہ کر نہیں لیتے تب تک آپ اس چیز کو سمجھنا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا. اور ہم آگے جب اس موضوع کے اوپر بات کریں گے تو پھر آپ کو یہ مشاہدہ کروائیں گے. یہ یعنی کہ سوال رہے گا نہیں، ختم ہو جائے گا سوال. اللہ کے حوالے سے، گاڈ ایشور کے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے کوئی سوال رہے گا ہی نہیں، بالکل سرے سے ختم ہو جائیں گے. تو لہٰذا ملحد کسے کہتے ہیں؟ ملحد کہتے ہیں جو انسان کے لگائے ہوئے کسی بھی دائرے کو تسلیم نہیں کرتا، انسان کے لگائی ہوئی کسی بھی حد کو تسلیم نہیں کرتا. وہ کہتا ہے مجھے یہ کائنات وجود میں لے کر آئی تو کائنات مجھے جہاں تک لے کر جائے گی میں جاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر کائنات میرے سامنے جہاں رکاوٹ بنے گی، سرحد حد لگائے گی تو واقعتاً وہ حد ہوگی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور کائنات کو حد نہیں لگاتی تو میں آگے کیوں جاؤں گا؟ میں کیوں رکوں گا؟ میں حد کیوں مانوں؟ جو حد ہے ہی نہیں، مجھے حد کیوں مانوں؟ تو یہ ہے، اسے کہتے ہیں ملحد. ٹھیک ہے جی. اور جو اپنے کسی بھی انسانی دائرے کے اندر بند ہے، وہ جدید تعلیم کے نام پر، کسی مذہب کے نام پر، سائنس کے نام پر، یونیورسٹی کے نام پر، کسی بھی نام پر، تو وہ اپنے آپ کو ملحد کہلوائے تو وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مذہبی لوگوں کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو کلیم کر رہے ہیں انہیں خود بھی نہیں پتا جس چیز کا وہ کلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے مذہبی طبقہ مسلمان کہتے ہیں ہم صلاۃ قائم کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں صلاۃ ہے کیا. ہمارا دین اسلام ہے، انہیں پتہ نہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کسی چیز میں پتا، کلیم کر رہے ہیں. تو اسی طرح آپ لوگ بھی، یعنی جو اپنے ملحد کہلاتے ہیں، ملحد ہونا کلیم تو کر رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں، جانتے ہی نہیں کہ ملحد کا مطلب کیا ہے، ملحد کا معنی کیا ہے. تو یہ ہے ملحد کے معنی. ملحد کہتے ہیں آزاد کو. ملحد کہتے ہیں جو کسی بھی قسم کی انسان کی لگائی ہوئی حد کو تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی انسانی دائرے کو تسلیم نہیں کرتا. اور یہ جو مذاہب ہیں، یہ صرف مذاہبی انسان کے لگائے ہوئے دائرے نہیں ہیں، بلکہ یہ جو جدید ماڈرن سویلائزیشن ہے، جدید تہذیب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو جدید تعلیم ہے، یہ نیا دین ہے، یہ نیا مذہب ہے، یہ مذہب جدید ہے، اور یہ دوسرے مذاہب سے زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو خود کو پڑھے لکھے کہلواتے ہیں، یہ حیران کن طور پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے ڈیپلی تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے. مذہبی جو ہیں وہ تو پھر بھی اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، پھر بھی سوچ لیتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ حق کی طرف آ جاتے ہیں. یہ جو دین جدید کے جو پیروکار ہیں یہ تو بالکل ہی معاف ہیں. ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ تو کہتے ہیں ہم تو بس ہم ہیں ہی حق پر، ہم ہیں ہدایت یافتہ، ہمارے علاوہ اور کچھ صحیح ہے ہی نہیں ہے. اور پھر متشدد بھی ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی.